ایک شخص نے اپنے بڑے بیٹے کو پڑھنے کے لیے شہر بھیج دیا۔ اس کے مالی حالات درست نہیں تھے جو اس کی فیس وغیرہ کا خرچ اٹھا سکتا اور ماحول کے مطابق اسے کپڑے دے سکتا۔ اس لیے اس نے اپنی زمین بیچ دی، یہ سوچ کر کہ آج اس کی پڑھائی پر لگا رہا ہوں، کل کو جب اس کی نوکری لگ جائے گی تو سارے قرض اتر جائیں گے۔ اس کے 2 بیٹے اور بھی تھے، وہ ان کو بھی پڑھا رہا تھا، یہ سوچ کر کہ ابھی میرے بازوؤں میں دم ہے، میں ان کے لیے کچھ کر جاؤں، اور جب میری ہڈیوں میں سکت نہیں رہے گی تو یہی اولاد میرے کام آئے گی۔ مگر افسوس، بڑے بیٹے کو یونیورسٹی میں کسی لڑکی سے عشق ہو گیا، اس لڑکی کو بھگا کر گھر آ گیا۔ باپ کو پتہ چلا کہ اس کا بیٹا پڑھائی بیچ میں چھوڑ آیا ہے اور کسی لڑکی کو بھی بھگا کر آیا ہے، تو اسے غصہ آ گیا، کیونکہ جن حالات میں اس نے پڑھائی کے لیے اسے شہر بھیجا تھا اس کا غصہ بھی جائز تھا۔ اسے برا بھلا کہہ کر کہا کہ نکل جاؤ میرے گھر سے، تو وہ لڑکی کو لے کر چلا گیا۔ باقی بچے 2 بیٹے، وہ بھی تب تک ساتھ رہے جب تک خود باپ کے محتاج تھے۔ جیسے ہی ان کی شادیاں ہوئی وہ بھی اپنی اپنی دنیا میں مگن ہو گئے۔ اب بوڑھا باپ بوجھ بن گیا ہر کسی پر۔ دونوں بیٹوں کا کہنا تھا کہ جس کے لیے زمین بیچی اپنا خرچہ بھی اسی سے لے، ہمیں کیا دیا جو ہمارے گھر چلا آتا ہے۔ وہ 3 بیٹوں کا باپ یوں رہتا ہے جیسے اس کا کوئی وارث نہ ہو، جیسے تنہے تنہا ہو دنیا میں۔ اب وہ کسی گلی کی نکڑ پر بیٹھ کر اپنے ٹوٹے ہوئے خوابوں پر ہنستا ہے۔ وہ اب ہر کسی کو بتاتا ہے کہ اولاد سے بڑا دغا اور کوئی نہیں دیتا۔ وہ یہ الفاظ کسی عالم کی کیفیت میں کہتا۔ ذرا محسوس تو کیجئے، اپنے خواب پورے کرنے کے لیے باپ کی حسرتوں کا گلا مت گھونٹے۔ ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ ایک اولاد کی خوشی کے لیے وہ شخص کن کن لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا کے آیا ہوگا، جن سے بات کرنا بھی وہ گوارا نہیں کرتا تھا، ان کی بھی سنی ہوگی۔ میری دعا ہے کہ اللہ کسی باپ کو مجبور نہ کرے، بے بس نہ کرے اور کسی کا محتاج نہ کرے۔